السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے روزے کی ایک بہت ہی اہم خاصیت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اپنے اہلیہ کا خرچ برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو وہ ضرور شادی کر لے، نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا یہ اتنا اہم عمل ہے، اس عمل کے وجہ سے پھر انسان اپنی بدنگاہی سے بچنے لگتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی کر لیتا ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ پھر ضرور روزہ رکھا کرے۔ کیوں روزہ رکھے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے اب نفسانی خواہشات، بدنگاہی، اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ رکھنا یہ نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ جس طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اسی طریقے سے شہوات نفسانیہ سے، نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بھی یہ ڈھال ہے، آڑ ہے، بچاؤ کا سبب ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دن کا روزہ رکھا، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دن کا روزہ رکھا، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دے گا۔ کتنا بڑا خندق؟ کما بین السماء والارض، جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے اور دوری ہے، اتنا ہی عریض اور اتنا ہی چوڑا خندق اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو جب اتنا بڑا خندق ہوگا، اتنی بڑی دوری ہوگی جہنم اور اس بندے کے درمیان، تو جہنم میں جانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، تو ایک دن کا روزہ رکھنے کے اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے جہاد پر محمول کیا، اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ کی وجہ سے، کہ اس سے مراد جو شخص جہاد میں روزہ رکھے گا، اور شرط یہ لگایا کہ جہاد میں اگر روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جہاد کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہو، وہ کمزور پڑ جائے اور لڑائی میں کمزوری دکھا دے، ایسا نہ ہو، بہت طاقتور تندرست
آدمی ہے اور وہ لڑ بھی سکتا ہو، اگر ایک دن نہ بھی کھائے تو اس کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہو، تو ایسا بندہ اگر روزہ رکھے تو وہ مراد ہے۔ ورنہ لڑائی کے میدان میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے اور جہاد میں صحیح سے کام نہیں کر پاتا ہے، لڑ نہیں پاتا ہے، تو اب پھر روزہ رکھنے کی جو فضیلت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری جماعت نے اس حدیث کو محمول کیا ہے، دوسرے محدثین نے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔